پاکستان کے پاس چائنا ٹیم بھیجنے کے لیے پیسے نہیں ہیں کہ انہوں نے ویزا نہیں دیا کہ آپ غائب ہو جائیں. اس نے کہا تھا کہ جی اس ملک میں نا میرٹ بالکل نہیں ہے, میں جو ہے نا یہ ملک چھوڑنا چاہتا ہوں. وہ تنقید کر رہا تھا ملک کے نظام کے اوپر, انہوں نے کہیں اس کو شاید پڑھ کے کہا گیا تو بندہ نکلو ہے. یہ نہ ہو کہ سر اتنے لوگ جو یہاں سے باہر جانا چاہ رہے ہیں ملک اپنے دروازے بند کرنا شروع کر دیں. محمد وسیم فیلکن جو ہے وہ ایک بہت بڑا سیلیبریٹی ہے. محمد وسیم کا جو کوچ ہے وہ مے ویدر کا چاچا ہے. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب شکر. پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل سبسکرائب کیجئے. سر کیسے ہیں سر یہ ابھی شو شروع ہونے سے پہلے جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ موسم اب خراب نہیں ہوگا, اب اس کے بعد گرمی نہیں آئے گی, میرا خیال ہے سر, تو میں اسی پہ جو ہے نا میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ سر دیکھیں آپ کا اس سال اپریل تو اچھا گزرا تھا, مئی جہنم تھی, ٹھیک ہے. سو مئی جون جولائی تھے جس میں آپ اے سی کے بغیر بہت زندگی مشکل, لوگ پگھل رہے تھے سر سڑکوں پہ, پگھل رہے تھے. اس کے بعد اگست پھر ٹھیک ہو گیا. سر یہ گلوبل وارمنگ اور یہ کلائمیٹ چینج اور یہ سارے کے چکر میں اگر یہ خطہ ٹھنڈا ہو جائے نا تو آپ کا بھائی امیگریشن اپلائی کرنا بند کر دے گا, آپ یہیں پرماننٹلی بس جائیں گے. تمام تر باقی یقینوں کے باوجود میں یہیں پہ رہ جاؤں گا اگر موسم ٹھیک ہو جائے. سر یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کی طرح کے زیادہ لوگ اگر ہو جائیں سوچ رکھنے والے تو ملک کا جو ریٹینشن ریٹ ہے وہ موسمی تبدیلی سے ہم گین کر سکتے ہیں. گورنمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے ان پہ. سر یہ لوگ جو ہے نا ان کو اتنی بڑی تجویز دے دی آپ نے کہ یار کسی طرح آپ موسم ٹھیک کر دو. کس طرح موسم ٹھیک کر دو, اس میں اللہ سے بھی, ویسے بھی اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ایک یہ چیز. تیسرا یہ ہے کہ تھوڑی سی نا آپ کو پتہ ہے دبئی میں تو انہوں نے قانون سازی کی ہے, وہ یہاں پہ بھی ہونی چاہیے کہ وہاں پر دوپہر کے وقت شدید گرمی میں مزدور کام نہیں کریں گے. وہ انہوں نے کہا کہ صبح ارلی کر لیں یا شام کو کر لیں, تو یہ ادھر بھی ہونا چاہیے. اور ایک مطلب سر ادھر تو 9 مہینے ایسے چلتے ہیں, تو وہ اگر ریڈیوس ہو کے 3 مہینے پہ آ جائے تو ٹھیک ہے سر. سر آپ دیکھیں اس سے سرکولر ڈیٹ کتنا ٹھیک ہو جائے گا سر ہمارا. لوگ اے سی نہیں تنیں گے سر, تو بجلی جو زیادہ یونٹس کنزیوم کر رہے ہیں وہ کم ہو جائیں گے. سر اس سے صرف یہ ایک ہے کہ کیپیسٹی چارج بڑھ جائے گا سر. لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے کہ جن لوگوں نے سولر لگائے ہوئے ہیں اگر تو دھوپیں بھی ختم ہو گئی سر, دھوپ سے گرمی ہوتی ہے, تو سر سولر والوں کو نقصان بھی ہوگا سر کافی, جو اگین گورنمنٹ کے فائدے میں. سر میں کہتا ہوں کہ کوئی بات نہیں, نقصان ہوتے رہتے ہیں زندگی میں. سولر والوں کو سولر والا should suck up and ڈو اٹ. سر بالکل ٹھیک ہے سر. ویسے موسمی تبدیلی کا آپ نے ذکر کرتے ہو سر, بھائی جو ہے آپ کا کل کے شو کے بعد سے مستقل چھینکیں مار رہا ہے. ہم نے جو اسلام آباد والی پولن خبریں میں آپ نے کوئی جگت ماری تھی ان سب کی نظر لگی سر مجھے, اور میں اب چھینکو چھینک ہوا ہوں, بٹ شو کرنا ہے سر, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. اور ہم باقی موسمی تبدیلیاں سر ہوتی رہیں گی. باقی جب دنیا ایک طرف یہ بات بھی ٹھیک ہے گرم ہو رہی ہے, ریکارڈ ہیٹ ان جگہوں پہ. یورپ تو آپ نے ان اولمپکس نے پروو کر دیا کہ ان کو ایئر کنڈیشننگ پہ سر آنا پڑے گا, بہت زیادہ آنا پڑے اچھا. گا. ویسے سر یہ یورپین جو ہے نا یہ میں نے دیکھا تھوڑے ڈھیٹ بھی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی 2017 سے تو 16 سے تو میں جا رہا ہوں وہاں پہ کافی ریگولرلی, اور ہر دفعہ جب جاتے ہیں نا تو وہ ہیٹ ویو ہوتی ہے, اور وہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ او ہو اس دفعہ تو بہت گرمی ہو گئی ہے. اب ایسا کرتے ہیں کہ سب ملک یہی سوچ رہے ہیں کہ پنکھے لگوا ہی لیں, سب ملک یہ سوچ رہا ہے کہ اے سی لگوا ہی. اوہ ابھی 2016 سے ابھی تک 2024 ہو گیا, ہن لوا لو یار. اچھا دیکھیں سر, میں نے پہلے بھی شو پہ کہا تھا کہ جب اے سی کی بات آ جائے نا, سپلٹ اے سی کی, تو سر جتنا ہاتھ ہمارے بوائز کا سیٹ ہے نا اس پہ ہینگنگ پہ, مطلب کسی بھی عمارت پہ وہ لگا سکتے ہیں اے سی. کیونکہ یہاں بھی سر جو اولڈ بلڈنگز ہیں ہماری ان کو کنورٹ نہیں کیا, انہی کے اوپر کسی طرح آپ نے اے سی جو ہے سپلٹ یونٹس فٹ کیے. تو وہاں بھی جو ان کی پرانی عمارتیں ہیں اس کے اندر ہمارا یہاں سے کوئی امین چلا جائے گا اور وہاں پہ اے سی فٹ کرائے گا سر. بالکل سر. اور یہ دیکھیں نا جس طرح ہمارے ادھر ہم نے وہ سیلن چھپانے کے لیے نا تو وہ یہ لگائی ہے, یہ کیا کہتے ہیں اس کو, دیوار سر سی پی وی سی لگائی ہے, تو یہ اتنی سافٹ ہے اس پہ اے سی ٹکتا ہی نہیں تھا. لیکن اگلے کو 3-4 جگاڑ کر کے لگا کے نکل گیا. اچھا پھر یہ ہے کہ ابھی یہ جو یورپ ٹائپ گرمی ہے نا یہ اس قسم کی ہے کہ وہ جو اتنے مننے سے اے سی نہیں آتے, یہ ان سے بھی صحیح ہو جاتی ہے سر. ان سے بھی ویسے تو سر بیسٹ جو اے سی ہے وہ تو اسٹینڈنگ ہے, جس کے پیچھے پائپ ہوتا ہے, پائپ آپ کھڑکی کے باہر نکال دیں اس کو اور اس کو آن کر لیں اور دیکھ لیں سر. لیکن سر اب دنیا کے اندر یہ ایک موسمی تبدیلی آ رہی ہے. پاکستان ٹھنڈا ہو جائے اگر فرض کریں اور باقی جگہیں گرم ہو جائیں تو سر بڑے ڈائنامکس چینج ہو جائیں گے. موسم ایک بہت بڑا فیکٹر ہے سر کسی بھی جگہ میں جانے کا, بہت بڑا فیکٹر. بالکل بالکل. تو مطلب آپ امریکہ وغیرہ میں دیکھ لینا کہ ایسی جگہیں جہاں پہ موسم اچھا ہوتا ہے وہ مہنگی ہیں, پیسے دیتے ہیں آپ اس کے.
یہاں پہ یہ ویسے ڈفرنٹ ہے, مطلب یہاں پہ جو ہے نا لاہور مہنگا ہے, پوچھو کہ کیوں تو نہیں پتا, لاہور مہنگا ہے, لاہور مہنگا ہے سر. اور سر ویسے تو اب یہ دیکھیں آپ کے یہ لوگوں نے جو ٹورزم کراتے ہیں اور لوگوں کو ٹرپس پہ لے کے جاتے ہیں, خود لوگ جاتے ہیں, یہ نارتھ کے ایریاز نتھیہ گلی, ہنزا شنزا وغیرہ اور اسکردو شردو جو بھی چلے جائیں آپ, یہ کوئی اتنے اب سستے نہیں رہے, یہ بھی مہنگے ہو گئے سر ہو گئے ہیں مہنگے یقیناً, لیکن آپ لاہور سے اگر کمپیئر کریں تو کچھ بھی نہیں ہے. لاہور کیوں اتنا مہنگا ہے, کیا ہے یہ؟ چلیے سر ایک خبر آپ کے لیے سر, بڑی انٹرسٹنگ مزدار, اسپورٹس سے ریلیٹڈ. سر قومی ہاکی ٹیم کے 3 کھلاڑیوں نے یورپ میں سیاسی پناہ مانگ لی. سر پولیٹیکل اسائلم انہوں نے یورپ میں مانگ لی ہے. سر یہ کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ یہ ہمارے جو ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری صاحب ہیں, انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ 3 قومی کھلاڑی جو ہیں اور ایک فزیو, یہ سب جو ہے یورپ میں سیاسی پناہ کی انہوں نے درخواست کی ہے. سر کیوں کی ہے یہ, بیسکلی اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ یہاں پہ ابھی آ رہا ہے ایشین چیمپئن شپ آ رہی ہے, اور اس کے لیے ان کو کہا گیا کہ کیمپ میں شریک ہوں. تو انہوں نے کیمپ میں نہیں جانا تھا, انہوں نے یورپ کو جانا تھا, اور وہ این او سی ڈیمانڈ کر رہے تھے. تو این او سی ان کو نہیں دیا اس کا یورپ کا, اور ان کو کہا کہ آپ کیمپ میں آئے کیونکہ ٹورنامنٹ ہے. اذلان شاہ یہ لوگ کھیلے ہیں بائی دا وے, یہ ٹیم کے پراپر ممبرز ہیں. تو اس کے بعد جب این او سی نہیں دیا ان کو, تو یہ کٹ گئے یورپ, اور یورپ سے 3 یا 4 نے خط لکھا یہاں پہ فیڈریشن کو کہ جی ہم نے پولیٹیکل اسائلم کے لیے اپلیکیشن دے دی ہے, ہم اب یہیں ہیں. اور اس کے بیچ میں سر کہیں یہ ہوا کہ کیونکہ انہوں نے جب نہ کر دی کیمپ میں جانے سے, تو ان کو تایاد سسپینڈ کر دیا تھا. تو اب یہ کنفیوژن تھوڑی, خبر میں نے 2-3 دفعہ پڑھی کہ سمجھ آ جائے کہ چین آف ایونٹس کیا ہیں. آیا ان کو این او سی نہیں دیا, پھر یہ کیمپ میں نہیں گئے, پھر سسپینڈ کیا گیا اور یورپ چلے گئے, یا یہ یورپ گئے اور پھر کیمپ کی انوائٹ دی. یہ تھوڑی کنفیوژن ہے, یہ کوئی کلیریفائی کر سکتا ہے تو کر دے. بٹ ریگارڈلیس سر یہ بڑی اس کے اندر جھلکیاں نظر آ رہی ہیں مجھے ہمارے پی سی بی کی, کہ یہ تو ہاکی کے اندر تو وہ لوگ بیچارے جو ہیں ان کے پاس یہاں بھی کچھ نہیں ہے. مطلب یہاں پہ کتنے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ہاکی اپنے پلیئرس کو, ہمیں تو پتہ بھی نہیں آتا کہ نام کیا ہے. تو ان کو جب اس قسم کی چیز ہوگی کہ شاید وہ این او سی مانگ رہے تھے کوئی لیگ کھیلنے کا یا کوئی جانے کا, یہ نہیں کلیئرٹی اس کے اندر, کیونکہ یہ فیڈریشن کا موقف ہے, یقیناً ایسا کچھ سسٹم ہوگا. اور کیونکہ این او سی نہیں دیا اور وہ کیمپ میں نہیں آئے, تو پھر انہوں نے کہا ہم یہیں رہ جاتے, اور انہوں نے پولیٹیکل اسائلم لینے کی آپشن ڈالی ہے. کیونکہ پولیٹیکل اسائلم آپ کو پتہ ہے, پھر آپ کا پولیٹیکل اسائلی بن جائے اگر آپ, تو پھر آپ کے لیے کافی چیزیں جو ہیں وہاں پہ, آج کل کا زمانہ اس قسم کا ہے کہ وہ کھل جاتی ہیں. بالکل. ایک تو یہ کہ اگر وہ ہمارا شو دیکھ رہے ہیں تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ یہ پولینڈ میں انہوں نے اپلائی کی ہے, تو اب اگر آپ پولینڈ چلی گئے ہیں تو وارسا کوئی رہنے والی جگہ نہیں ہے. آپ ذرا کراکو جائیں اور زندگی کا لطف لیں, اور تھوڑا سا اور اگر مسلی نیٹزا نکل جائیں تو آپ کو مزید لطف مزے آئے گا. سر یہ ظاہر ہے مطلب اس پہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کہ کیوں ہوا, لیکن پتہ ہے یہ میں کوئی بہت زیادہ سرپرائز نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آج یا کل بیسیکلی ہماری ہاکی ٹیم گئی ہے کھیلنے چائنا, اور یہ روحا ندیم صاحبہ کی خبر ہے, انہوں نے بریک کی ہے. میرے خیال میں وہ ایک ٹھیک صحافی ہیں, تو وہ کہہ رہی ہیں تو یہ سے ہوا ہوگا. اس کا بھی مجھے مطلب نہیں پتا, لیکن پاکستانی ٹیم لونڈ ایئر ٹکٹس پہ گئی ہے. وہ کیا ہوتا ہے سر؟ سر یہ مجھے نہیں پتا کہ لونڈ مطلب لون تو ادھار ہوتا ہے. یہ تو ہمیں پتا ہے سر. تو ایگزیکٹلی لونڈ ایئر ٹکٹس کیا ہوتی ہیں یہ نہیں پتا, لیکن اب کہنے والی بات یہ ہے کہ یہ اذلان شاہ جب ہوا تھا, پاکستان جب فائنل میں ہارا تھا, ہم نے ان صوفوں پہ بیٹھ کے اور ٹی وی پہ بیٹھ کے, اور خیر ہم نے ہمارے علاوہ سیاستدانوں نے یہ وہ بڑا سیلیبریٹ کیا تھا کہ یہ چیز گڈ جاب, اور جو ہے انعامات اناؤنس ہو گئے تھے. اچھا پھر بھی بات ہے وہ انعامات پتہ نہیں ملے کہ نہیں ملے, اور وہ تو مطلب انفرادی طور پر ملے تھے. اصل چیز تو یہ تھی کہ یار اب اگر ایک سپورٹ آپ کی چل رہی ہے تو اس کے بورڈ کو آپ مطلب پیسے دے دو نا. تو ویسے تو خیر وہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ آپ بورڈ کو پیسے دو گے تو پھر بھی بات ہے پلیئرز تک پتہ نہیں پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے, بابو کھا جائیں گے. تو خیر پاکستان کے پاس چائنا ٹیم بھیجنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو اب اگر وہ 3 لڑکے نکل گئے ہیں تو مطلب اگین ہے تو وہ بھی غلط بات, ہم انڈورس نہیں کر رہے, لیکن ہم سمجھ رہے ہیں ان کا سینٹیمنٹ کیا ہے. سر دیکھیں نا, میں آپ کو بتاتا ہوں سر, یہ پاکستان کی سپورٹس انڈسٹری جو ہے نا, تمام سپورٹس کرکٹ سمیت, اب آپ نے بات کرنی ہے پری ارشد اینڈ پوسٹ ارشد. پوسٹ ارشد کے کچھ فوائد بھی ہیں, کچھ نقصانات بھی ہیں, کہ شاید وہ پوسٹ ارشد دور میں یہ سمجھ رہی ہے یہ والے پلیئرز کہ یار وہاں جا کے ہم شاید کچھ 2-4 پیسے کما لیں. پری ارشد شاید یہ نہ کرتے ہوتے, شاید یا شاید کر بھی لیتے. سر میں بیسیکلی کہہ رہا ہوں کہ سر وہ بندہ جو ہے ایک پیگ بن گیا ہے کہ اس کے آگے اور اس کے پیچھے اب سب نے سوچنا ہے.
اس کا خیال ضرور رہے گا. مطلب 92 میٹر کو سوچتے ہوئے آپ نے اپنا پلاننگ کرنی ہے کہ آپ نے کریئر کیسا بنانا ہے اپنا. تو ایک ایسے دوسری سے ایک اور بھی خبر کر لیتے ہیں اس کے سر. وہ یہ بیسکلی ہے باکسر ہے محمد وسیم. تو ان کی خبر یہ ہے کہ ہاں فیلکن سو یہ غائب ہو جائیں گے. ڈینمارک کا پاکستانی باکسر محمد وسیم کا ویزا دینے سے انکار. سر یہ کتنی سر افسوسناک خبر ہے کہ انہوں نے ویزا نہیں دیا کہ آپ غائب ہو جائیں گے, آپ ٹکیں گے نہیں. آپ بہت غلط خبر ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بہت ہی بڑی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے ڈینمارک کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے کہ ہمارے 3 ہاکی پلیئر جو ہیں وہ غائب ہوئے ہیں یا کوئی بھی اور, انہوں نے پڑھی ہوگی یہ خبر. ہاں میں بھی غائب ہو سکتا ہوں لیکن محمد وسیم نہیں ہوگا غائب. محمد وسیم فیلکن جو ہے وہ ایک بہت بڑا سیلیبریٹی ہے. محمد وسیم کا جو کوچ ہے وہ مے ویدر کا چاچا ہے. یہ امریکہ میں بہت پاڑو لوگوں کے ساتھ سپارنگ کرتا ہے. واہ, یہ تو توپ چیز ہے, یہ نہیں مس ہوگا. یہ نہیں مس ہوگا. یہ مطلب یہ تو اس کے پاس تو ویسے ہی آفر ہے امریکہ میں رہے جتنا مرضی اس کو. اور ریکگنائزڈ ہے نا پاکستان میں سر. ہم نام لیتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے یہ کون ہے بندہ. سر بہت افسوسناک دونوں خبریں جو ہیں وہ اپنی اپنی وجوہات سے افسوسناک ہیں. آپ اور میں جو ہیں آپ کو پتہ ہے ہم نے یہ کاز ٹیک اپ کیا ہے کہ آلٹرنیٹیو سپورٹس, آلٹرنیٹیو ٹو کرکٹ جو سپورٹس ہیں ان کا ہم نے مدعا اٹھانا ہے اور ہم نے ان کو خود پروموٹ کرنا ہے. تو یہ اسی چیز کا حصہ ہے سر کہ ہم ذرا ہائی لائٹ کر رہے ہیں یہ چیزوں کے. فیڈریشن کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ان کی ایسی کی تیسی کی. انہوں نے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ وزارت داخلہ کو ہم نے خط لکھا ہے کہ ان کو ڈھونڈ کے لاؤ یا کرو, ان کو پینلائز کرو, یہ کرو. اب میرے خیال میں سے وزارت داخلہ کو کچھ نہیں کرنا چاہیے. انفیکٹ آپ کا اگر کوئی بھی محکمہ سپورٹس کو کرے, صاحب ڈار صاحب ہے نا, ان کو لیٹر دیکھنا چاہیے کہ ان کی کیا سرکمسٹانسز تھے کہ یہ بھاگے ہیں یہاں سے. ذرا مجھے آپ کو آڈٹ ہوگا. سر فیڈریشن رسپانسبل ہے نا بھئی, آپ نے پلیئرز کے ساتھ کیا ہی کیا کہ یہاں پہ وہ اپنے سارے ٹائز کاٹ کے پولیٹیکل اسائلم لینے چلے گئے. تو دس نیڈس ٹو بی انویسٹیگیٹڈ. میرا اپنا خیال ہے کہ انویسٹیگیشن یہ والی پلیئرز میں تو ہونی چاہیے, وہ تو ہو ہی جائے گی, آدھی تو ہو ہی گئی ہے. فیڈریشن پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ بھئی آپ نے کیا سرکمسٹانسز کریٹ کر دیے تھے کہ یہ چلے گئے. یہ بات 100% ٹھیک ہے. ایک مجھے اور خیال آ گیا بڑا خطرناک قسم کا, اور وہ یہ کہ کہیں ڈینمارک نے اس کی ایک سٹیٹمنٹ تو نہیں پڑھ لی فیلکن کی اخبار میں اور اس کو مس کنسٹرو کر لیا, کیونکہ ظاہر ہے جو بات ہے نا وہ ٹرانسلیشن میں بدل جاتی ہے. ہاں جی. سو فیلکن جب آخری دفعہ یہاں پہ تھا نا پاکستان میں, اس کو بلایا تھا انہوں نے جج کرنے کے لیے ایک کمپٹیشن باکسنگ کا, اور ادھر سے باکسرز جانے تھے انگلینڈ. تو اس کے خیال میں نا انہوں نے جب اس کی ججمنٹ کچھ اور تھی ٹورنامنٹ کی, وہاں پہ جو اور کرتے دھرتا تھے جو ہم نام نہیں لے سکتے, ان کی بالکل کچھ اور تھی. جو یہ لڑکے چاہتا تھا وہ نہیں سلیکٹ ہوئے, کوئی اور ہو گئے ٹائپ سین. اس نے کہا تھا کہ جی اس ملک میں نا میرٹ بالکل نہیں ہے, میں جو ہے نا یہ ملک چھوڑنا چاہتا ہوں. وہ کہیں انہوں نے شاید پڑھ لی ہے, اس کا وہ تنقید کر رہا تھا ملک کے نظام کے اوپر, انہوں نے کہیں اس کو شاید پڑھ کے کہا کہ تو بندہ نکلو ہے. سر اس سے سر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی ڈینمارک کی جس بھی وجہ سے اس نے ویزا اپلائی کیا تھا کسی ایونٹ کے لیے کیا ہوگا, اس انتظامیہ کو شاید مسئلہ ہے. اور ڈینمارک کا جو ویزا افسر تھا جب اس نے گوگل مارا ہوگا تو اس نے کہا ہوگا یار یہ تو رسک ہے, یہ بندہ اس کو نہیں کرنا. اور ہم سر انفارچونیٹلی ہم نے ابھی کل پرسوں ایک ایپیسوڈ میں دبئی کا ذکر کیا, اب یہ پولیٹیکل اسائلم والی خبر آ گئی, ڈینمارک والی آ گئی. تو سر اب یہ نہ ہو کہ سر اتنے لوگ جو یہاں سے باہر جانا چاہ رہے ہیں ملک اپنے دروازے ہی بند کرنا شروع کر دیں. سب کو یہی کرنا پڑے گا جی ہم اسائلم کے تھرو آ رہے ہیں, یہاں بڑے مسئلے ہیں ہمارے. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے سر. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. سوری مجھے ایک اور بات یاد آ گئی سر. آپ پتہ ہے کس دن فٹنس کی طرف قدم اپنا شروع رکھیں گے؟ پہلا کب سر؟ جس دن آپ محمد وسیم کے ساتھ فوٹو کھنچوائیں گے. اچھا سر وہ بندہ باکسر ہے اور وہ نا سر میری اس کے ساتھ تصویر ہے سر, وہ میرے سامنے نا اتنا سا لگ رہا تھا, میں اتنا پھیل چکا ہوں. تو بہت شرمندگی تھی سر کیونکہ وہ باکسر اور میں باکسر نہیں ہوں, اور میں اس سے کوئی 50 کلو اوور ویٹ. سر ہم تجزیے کی باکسنگ کرتے ہیں اس لیے ہمیں سر چاہیے سر, ہمیں اپنی گٹ میں جگہ چاہیے تاکہ سر ہماری آواز جو ہے نا وہ نکھر کے باہر آئے. ورنہ سر اگر ہم پتلے ہو گئے تو آپ کی اور میری آواز ہی چینج ہو جائے گی, تو لوگ نا پریشان ہوں گے اس چیز سے. اس لیے ہم اپنے آپ کو مٹے سر ان کے لیے کر رہے ہیں. بندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا سر, یا تو یہ کہ ہم آپ سے سر مجھے آئیڈیا ہے سر کہ ہم یہاں کرسیاں ہٹا دیں سر, یہ 2 ٹریڈ ملز لگی ہو سر, آپ وہاں سے بھاگ رہے ہیں یہاں سے اور تجزیے چل رہے ہیں سر آپس میں. سر یہ شو ہے, یہ کیا ہے سر؟ سر کیا کہنے سر, یہ تو میں کہتا ہوں فوری طور پہ گو فنڈ میں ڈالتے ہیں 2 مشینیں. سر ہم نے الیکٹرانک نہیں لینی سر, پرانی سر وہ رولے والی سر ٹریڈ مل لینی ہے جس کے اوپر, اور سر پسینوں پسین ہوئے ہوں گے سر.
واہ سر بنیانوں میں ہوگا آپ بنیانوں میں، اور اینڈ میں سر اپنا کیلری کاؤنٹ بھی ہم پوسٹ کیا کریں گے کہ جی اس تجزیے سے ہم اتنی کیلریز برن کی ہم نے. واہ واہ شو واہ دیکھیں نا آپ سر کیا ہو رہا ہے. کیا بات. چلیں سر اس پہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں سر. پلیز سر آگے چلتے ہیں. جی سر ایک اخبار میں جو ہم اخبار تو پڑھتے رہتے ہیں اور اس کے اندر سر دیگر قسم کے ایڈ ٹینڈر نوٹس وغیرہ، ایک سر شو کاز نوٹس میری نظر سے گزرا. ہم نے کل پرسوں یہ آسٹریلیا کی بات کی تھی شاید کہ وہاں پہ آپ 5 بجے کے بعد جو ہے نا فون آپ نے کھاتا یا تو ورکنگ آورس میں بندے کام ہیں. سر ایک یہ ہے شیر محمد سن آف نصیر الدین، اور ان کو شو کاز نوٹس دیے. یہ نائٹ چوکیدار ہیں BS نمبر 1 ایسٹرن بار ڈویژن پاک پتن، اور گورنمنٹ سرونٹس ایکٹ اینڈ رولز 1973 کے اندر ان کو چارج کیا گیا. اور یہ کہتے ہیں کہ یار آپ 10 مارچ 2022 سے کام پہ نہیں آئے اور یو ہیو بین ڈائریکٹڈ ٹو ریزیوم دی ڈیوٹی اینڈ ایکسپلین یور ایبسنس، کہ کیوں نہیں آپ آ رہے نوکری کے اوپر. اور آپ کا سروس ریکارڈ ہم نے دیکھا ہے، سارا سب کچھ کیا ہے. اور یہ جو نائٹ چوکیدار صاحب ہیں ان کو نوٹس اخبار میں دیا ہے کہ بھائی نوکری پہ آؤ. سر اور یہ کافی بڑا نوٹس سر یہ 2 کالم اور پتہ نہیں کتنا لمبا ایڈ ہے سر. ہاں سو یہ ہے سر، اس لیے کہتے ہیں کہ مطلب آپ زندگی میں کچھ بھی کر رہے ہو نا، مطلب ایک وہ دیسی اپنا بچہ گوگل میں CEO لگ گیا، اس نے گھر آ کے بتایا کہ میں گوگل کا CEO لگ گیا، تو اس کے باپ نے کہا بیٹا یہ تو ٹھیک ہے لیکن سرکاری نوکری کے لیے اپلائی کرتے رہنا. سر اس کو نکال نہیں سک رہے سر، وہ آیا ہی نہیں 2 سال سے نوکری پہ، اس کو نکال ہی نہیں رہے سر. بلکہ شو کاز دے رہے ہیں سر اچھے خاصے بڑے اخبار. مجھے سر میں یہاں نہیں بتانا چاہتا یہ خاصا مہنگا ایڈ ہے سر، یہ اخبار کو ٹھیک ٹھاک پیسے ملے ہیں اس اشتہار کے. سر سرکار سے ایک گارڈ نہیں نکل رہا، یہ اپنے خرچے کم کریں گے. ہاں اور سر دیکھیں یہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں جی کہ وہ PIA جو ہے اس کو ہم پرائیویٹائز کریں گے. سر اس کے بھی بتا دیں سر کہ انہوں نے کیا، وہ انہوں نے کہا جی کہ بالکل ٹھیک ہے، جو بھی پرائیویٹ کمپنی PIA لینا چاہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے سر ان کے امپلائیز جو ہیں ہم کسی کو نہیں رکھیں گے. حکومت کہہ رہی ہے نہیں آپ نے نا کچھ سال ان کو رکھنا ہے، یا 5 سال رکھنا ہے ان کو. او بھائی کیوں یار، وہ پرائیویٹ بندہ آ رہا ہے، ان کو پالنے تھوڑی آ رہا ہے، وہ آپ کی ایئر لائن کو پروفیٹیبل کرنے آ رہا ہے، اپنا منافع کمانے آ رہا ہے. وہ اتنے امپلائیز کو کیوں رکھے گا سر؟ PIA اور یہ سارے ریلویز شیلویز PTV سب یہ اتنے اوور سٹافڈ ہیں، ان میں اتنے لوگ بھرتی ہیں، تو یہ نقصان دہ ہے نا. آپ کو پرائیویٹائز کرنے کا تو مطلب یہ کلین سلیٹ سے، یہاں پرائیویٹائز کچھ نہیں ہونا. یہ ڈسکوز کی بھی پرائیویٹائزیشن میں آپ دیکھ لیجیے گا، جو بندہ ہاتھ ڈال کے جو اپنی DD مارے گا نا، ڈیو ڈیلیجنس، سر DD کے اندر نا ان کی پارٹ مڑ جائے گی ساری چیز. DD کی پوائنٹ بھی ختم ہو جائے گی. یار یہ نہیں ہو سکتا ہم جا رہے ہیں واپس پولینڈ میں. سر اس پہ وہ جو آپ نے مثال دی تھی وہ بھی دینا کہ بندہ کرائے پہ گھر دے رہا ہو. سر کون سی؟ ہاں سر وہ مثال یہ تھی کہ اگر آپ کرائے پہ گھر دے رہے ہو کسی کو کہ تم آ کے رہو، لیکن پیچھے کہیں یار اوپر دادی جان رہتی ہیں تو وہ یہیں رہتی نہیں، ان کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے یہاں پہ. سر ایسے تو نہیں ہوتا نا سر، مطلب دادی ساتھ لے کے جائے نا، باہر لے کے جائے. یار بالکل ٹھیک ہے. دوسرا سر یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ تو اصل بنیادی مسئلہ تو یہی تھا کہ گارڈ نہیں نکل رہا، گارڈ نہیں نکل رہا. ٹھیک ہے، لیکن اس میں اب جو ہے نا آپ نے جب ڈیٹیل دی ہے تو میرا دماغ کہیں اور بھی چلا گیا ہے کہ سر جو گارڈ تھا وہ تھا پاک پتن، ہاں، اور وہ غائب کب سے ہے؟ مارچ 2022. سر پاک پتن کون سی جگہ ہے؟ بشرا بی بی ولی. اور مارچ اپریل 2022 میں کیا ہوا تھا؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس. سر وہ مجھے لگتا ہے کوئی پرسنل ڈیوٹی. سر واہ سر آپ پہنچے ہیں سر. دیکھیے ہسٹری جب آپ کے پاس ہونا تو آپ کیسے لنکیجز بنا لیتے ہیں سر. اور جب ہم ٹریڈ مل پہ کر رہے ہوں گے تو آپ بھاگتے ہوئے بتا رہے ہوں گے کتنا مزہ آ رہی ہے اس سے. سر اس میں بس یہ ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ وہ میرے خیال میں ہم نے اس طرح ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہوں، اگر ہم آپ نے سر بھاگ رہے ہیں کئی تو تھوکے بھی نکلتی بھاگتے ہوئے. سر اس کا یہ فریم بنائیں گے نا ہمارے بوائز زبردست قسم کا، سر وہ کچھ کر لیں گے اس کو. اوکے سر باقی آگے چلتے ہیں سر. ہم سر ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں سر. یہ جو مسئلہ چلا ہوا ہے بہت سنجیدہ مسئلہ ہے. یہ کچے کے جو ڈاکو ہیں ان کا معاملہ. سر پاس کیوں پڑے سر خبر میں ایسے پڑے سر. سر بوائز جو ہیں وہ رک نہیں رہے. بہت جو پولیس والا واقعہ تھا وہ تو بہت ہی افسوسناک تھا ناکے کے اوپر. اس کے بعد سے روزانہ وہ خبر آ رہی ہے اور آپریشن جو ہے ان کا چل رہا ہے. تو یہ خبر یہ کچے میں سر خبر تو پڑھنے دیں، کچے میں آپریشن کے لیے جانے والے 25 پولیس اہلکار راستے میں اتر گئے. سر راستے میں اتر گئے، انہوں نے کہا ہم نے وہ یہ میں نا آئی فیل دا بروز وہ ان پہ انکوائری بیٹھ گئی ہے سر. ان 25 لوگوں ان 25 یہ اترے کیوں ہیں کہ یہ دستے میں اتر کیوں گئے. تو ان پہ جو ہے وہ جو لگی ہے نا دفعہ وہ لگی ہے کہ
इनसबऑर्डिनेशन की कि जो इनको बॉस ने ऑर्डर दिया था कि तुम जाके लड़ो। ये कहते हैं कि सर ये कहते हैं कि हमने ऑपरेशन से इनकार नहीं किया, रास्ता बहुत लंबा है इसलिए हम उतर गए। सर देखिए, आप ये देखें सर कि इनके ये 25 जो लोग हैं पुलिस वाले, इनके एक तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर है सर, इनका दिल ही नहीं था, इन्होंने कहा हमने जाना नहीं सर, लेकिन इन्होंने बड़ी टेक्निकली अपने आप को बाहर निकाला इससे कि जी रास्ता बहुत लंबा है, हम नहीं जाना चाहते, आप करीब किसी थाने से भेज दें लोगों को, ऐसे कुछ हुआ होगा ना सर। और बात ये बिल्कुल ठीक है सर, मेरे से खुद लंबा सफर नहीं होता, तो मैं तो फील कर सकता हूँ उनके मुझसे कि भाई लंबा सफर क्यों आप। और सर ये कौन से किसी क्रूजर में जा रहे हैं, वहां पे सर किसी गाड़ी बड़े से ट्रक में जाएंगे ना ये सर। ये कच्चे वाले डाकू जो है सर, ये मामला जो है ये देखिए कितना सर फैल गया है। ये सिंध से शुरू हुआ, हमने इसी शो पे बात की थी कि सिंध आईजी ने तुर्की से वेपन्स मंगवाए कि जी हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। ये जो चेक पोस्ट थी पुलिस वालों की, उन्होंने रॉकेट लॉन्चर से उड़ाई। इनके पास तो असले सर, इनके पास पता नहीं एंटी एयरक्राफ्ट और पता नहीं क्या क्या आने वाले दिनों में अगर आ गया, इसको भी काबू करें, इनको खत्म करें। ये तो सर बिल्कुल सर कोई फिल्म बनना शुरू हो गई है। हाँ जी, इस पे ना मुझे वो कैच 22 भी याद आ गई सर। वो कैच 22 में वो शुरू में ही वो सारे अस्पताल में पड़े होते हैं ना, जंग चल रही है और वो सारे अस्पताल में पड़े हुए हैं। तो वो एक बंदा उसको पूछते दूसरे को कि तुम जाते क्यों नहीं उधर जंग पे, उसने कहा कि ये ना सब मुझे मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, सब मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कैसे? कहता मैं जब जंग पे जाता हूँ ना लोग गोलियां मारते हैं। सर अगला सच्चा था, अगला सच्चा था सर, ये भी सर सच्ची है। ये सर असल में उन्होंने सर अपने आप को आउट किया कि भाई वहां पे सर डर तो लगता है ना। अब आप आउट गन्ड हो, आउट नंबर्ड शायद आप ना हो, आप आउट जब आप सर इस आजकल के दौर में इफ यू आर आउट गन्ड तो आप आउट नंबर्ड भी हो इफेक्टिवली। मतलब एक बंदा रॉकेट लॉन्चर लेके सर डाला हुआ है अपने कंधे पे और आप जा रहे हो वहां पे एक पिस्तौल जिसमें आपको 70% सिर्फ सिक्योरिटी की चलेगी, तो फिर आप कितना मुकाबला कर लोगे सर उनसे? नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि ये जो है ना, मतलब फिर वही बात है कि पुलिस मतलब अब सब कुछ ही अपग्रेड होने वाली ज़रूरत है। मतलब हम एक तरफ इतना ज़्यादा पैसा खर्चते हैं इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन जो पुलिस है उसको हम नहीं देते। बस अब ये बड़े मसाइल है। मतलब वैसे तो इधर ड्रोन जाना चाहिए मतलब अगर कोई इस तरह का मसला है, लेकिन हमारे पास तो नहीं है वो चीज़ें। तो इस मसले का एंड तो मुझे पता है कि कैसे होगा, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं। रेंजर्स या फौज का कोई एक ऑपरेशन किया जाएगा और वो जाके यहाँ पे सफाया करेंगे। लेकिन गलत है ना, गलत है। मतलब ये इनको इतना एम्पावर करें ना कि उनको ना बुलाना पड़े, बल्कि ये तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ये तो इस पे तो शायद एक वक्त हम ऐसे देखना चाहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान जो है वो इनको कह रही हो जी कि आप पहले अपना जरा इससे इन्वेस्ट सब कुछ कर लें, आपकी रिसोर्सेज डिफरेंट है, हमारी रिसोर्सेज डिफरेंट है, तो आप कर लें। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं और पता नहीं इस दफ़ा होता है नहीं। तो इवेंचुअली तो सर जब ज़्यादा मसला होगा तो करना तो यही पड़ेगा। बट आई होप ये सारे जो 25 लोग हैं और बाकी पुलिस वाले जो हैं, सेफ्टी एक बहुत बड़ी कंसर्न है सर। हम पुलिस वालों में तनकीद भी बड़ी करते हैं, लेकिन मैं हमेशा शो पे कहता हूँ कि जहाँ भी ये दहशतगर्द किस्म की हमले होते हैं और कुछ भी होता है, तो सबसे पहले जिस शख्स की जान जाती है वो पुलिस वाला होता है, क्योंकि वो नफरी दे रहे होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, ड्यूटी इनकी भी सख्त है, रात इनके भी खराब है। ये भी सर ओवर द ईयर्स कुछ ना कुछ हुआ है इनके साथ, तो ये फितरतन को एक चीज़ बन गई है ना। ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये पैदाइशी ऐसे थे, कभी नहीं कहा जा सकता। तो इस चीज़ को हमें मद्देनजर रखना चाहिए। और बाकी अब देखें ये 100 ऑपरेशन में यही जा रहे हैं ना, तो इनका मतलब 25 तो नहीं जा रहे, ये 25 नहीं जा रहे, ये 25 नहीं जा रहे, बट और जो बाकी 25 जाएंगे फर्ज करें हम उनके साथ हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत करे उनको और उनको सेफली वापस आए और ऑपरेशन कामयाब हो और इस चीज़ पे हमको काबू पाएं, तो मेरे ख्याल में जल्द पा लें तो बेहतर है। बाकी से इजाज़त लेते हैं, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।